بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ تحقیقاتی رپورٹس کی ان ویڈیوز کا آج یہ تیسرا حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑا دہشت گرد جس کو ہم عمر پاتک کے نام سے جانتے ہیں، اور 2002 میں انڈونیشیا کے شہر بالی میں وہ ایک بہت بڑا بام حملہ کرواتا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، جس میں 202 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جن میں سے 88 آسٹریلین ہیں اور باقی کا تعلق انڈونیشیا سمیت دیگر 21 ممالک سے ہے۔ اور اس شخص کی گرفتاری پاکستان میں اور میرے شہر ایبٹ آباد میں ہوتی ہے۔ حال ہی میں اس کو انڈونیشیا میں رہا کیا گیا ہے۔ اس پر پوری دنیا، خاص طور پر آسٹریلیا میں بہت زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا، یعنی اس کی گرفتاری کا۔ 25 جنوری 2011 کی رات ہے، انتہائی سرد رات، اور مجھے میرے ایک سورس سے ٹیلی فون کال آتی ہے کہ جناب، ایبٹ آباد کا، جو لوگ ایبٹ آباد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک علاقہ ہے آرام باغ۔ مجھے یہ کال آتی ہے کہ جناب، آرام باغ سے پولیس اور سیکیورٹی آفیشلز نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ غیر ملکی ہے اور مبینہ طور پر ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس رات میں اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ پہنچتا ہوں اور اہل علاقہ یا اہل محلہ سے بات کرتا ہوں تو سب لوگ چپ ہیں، کوئی شخص بات کرنے کو تیار نہیں۔ البتہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک گھر کا دروازہ توڑا گیا، چھوٹا سا ایک مکان تھا، اور وہاں سے 2 میاں بیوی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ گرفتار ہونے والے شخص کا نام عمر ہے اور اس کا تعلق انڈونیشیا سے ہے۔ پھر 2-3 روز کے بعد اپنے ہی ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام عمر پاتک ہے اور اس کو بڑی عجلت میں انڈونیشیا کے حوالے کر دیا گیا، یعنی پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے اس کو گرفتار کیا اور انڈونیشیا کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس سے جڑے ہوئے کچھ واقعات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا انتہائی ضروری ہیں کہ جس وقت عمر پاتک کو گرفتار کیا گیا تو یقیناً ایبٹ آباد کی پولیس بھی تھی، لیکن اس میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہماری ایک سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی کے کچھ افسران اور اہلکار بھی شامل تھے، اور اس دوران مبینہ طور پر ان سیکیورٹی اہلکاروں کی اپنی فائرنگ سے ان کا ایک افسر زخمی بھی ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس اطلاعات یہ تھیں کہ یہ شخص ہر وقت اپنے پاس کلاشنکوف اسلحہ رکھتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس نے خودکش جیکٹ پہن رکھی ہو، اور جو ہی یہ اندر داخل ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر دے گا، پھاڑ دے گا، اور اس کے ساتھ ان کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی بیوی کو انہوں نے قابو کر لیا، اور اس کے بعد جب یہ اندر داخل ہوئے تو دھینگا مشتی میں اس سیکیورٹی افسر سے، ایک سیکیورٹی افسر سے گولی چلی اور دوسرے کی ران میں لگ گئی۔ بہرحال اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس کو انڈونیشیا کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ 25 جنوری 2011 کا واقعہ ہے، اور اسی سال
یکم اور 2 مئی کی درمیانی شب یعنی 2011 کو ایبٹ آباد کے بلال ٹاؤن میں امریکی ہیلی کاپٹر آتے ہیں اور اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر حملہ کرتے ہیں اور مبینہ طور پر اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کے صاحبزادے ایک بیٹے کو ہلاک کر دیتے ہیں، کچھ دیگر ہلاکتیں ہوتی ہیں، جس کو ہم آپریشن ایبٹ آباد کہتے ہیں یا آپریشن اسامہ بن لادن کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تقریباً 11 سال بعد میں یہ خبر آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں، تو اس کے کافی زیادہ میرے لیے مضمرات ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا۔ میں بہت سی ایسی معلومات ہیں جو باوجود آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن یہ کہا گیا اس وقت کہ جناب اس شخص سے پاکستانی انٹیلیجنس آفیشلز نے جب پوچھ گچھ کی، جب وہ پاکستانی اداروں کی حراست میں تھا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ شاید یہ عمر پاتک ایبٹ آباد میں اس لیے موجود تھا کہ وہ اسامہ بن لادن سے ملنا چاہتا تھا یا ملاقات کا خواہاں تھا یا اس کی ملاقات طے تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ جب یہ حوالے کیا گیا انڈونیشیا کے، تو ظاہر ہے امریکی تفتیش کاروں نے بھی اس سے تفتیش کی ہوگی یا اس میں شامل ہوئے ہوں گے، وہاں سے اس سے کلوز ملے، اس سے کچھ لیڈز ملیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اسامہ بن لادن واقعی ایبٹ آباد میں ہے۔ کچھ امریکی نشریاتی اداروں نے اس بات کی تردید بھی کی ہے، لیکن اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسامہ بن لادن کی معلومات عمر پاتک سے ہی حاصل کی گئیں۔ بہرحال 11 اگست میں اس کے خلاف مقدمہ شروع کیا جاتا ہے انڈونیشیا میں، اور 12 اگست 2012 کو اس کو 20 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے عمر پاتک کو۔ اس کے بعد سزا جو 20 سال کی سنائی جاتی ہے، تو جیل کے اندر اس کا ایک بھائی اور ایک اور اس کے گروپ کے لوگ جو ہیں، اچھا اس دوران 3 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی، جن کو سزائے موت دے دی گئی، یعنی پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ جب عمر پاتک جیل میں جاتے ہیں تو ان کا رویہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ صوم و صلات کے تو پہلے ہی پابند تھے، اور میں یہ بتاؤں کہ یہ 1970 میں انڈونیشیا میں پیدا ہوئے عمر پاتک، یا پیدا ہوا، اور اس کا تعلق انڈونیشیا کی جماعت اسلامی سے تھا، جسے جامعہ اسلامیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو ڈی ریڈیکلائز کیا گیا، یعنی اس کے اندر جو وہ شدت پسندی تھی وہ اس کو ختم کیا گیا، اور پھر پہلے اس کو پیرول پر رہا کیا گیا، پھر اس کے نیک چال چلن کے ذریعے چند روز پہلے اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد عمر پاتک نے آسٹریلین گورنمنٹ سے، آسٹریلین لوگوں سے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو 88 لوگ ہیں، ان کے لواحقین سے، ورثاء سے اس نے معافی مانگی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں آئندہ جو میری زندگی ہے وہ میں اسی مشن پہ گزاروں گا کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک لعنت ہے، اور معصوم لوگوں کی جان لینا اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آسٹریلین تو آپ کدھر معاف کریں گے، اور ظاہر ہے 202 افراد کی جان لینے کا اس نے کہا ہے کہ اس نے پلاننگ کیا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے خلاف ہے، یہودیوں کے خلاف ہے، لیکن یہ جہاں پر یہ جو لوگ مارے گئے ان میں اسرائیلی کوئی بھی نہیں تھا، یہودی کوئی بھی نہیں تھا، زیادہ تر کرسچنز تھے، چاہے وہ انڈونیشیا کے ہوں، چاہے وہ دنیا کے دیگر ممالک سے ہوں، اور ان میں بھی مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد زیادہ تھے، آپ یہ کہہ لیں کہ گورے تھے۔ اب اس پر پوری دنیا میں معاف کیجیے گا، پوری دنیا میں ایک واویلا ہے۔ عمر پاتک کا بھائی یہ کہتا ہے کہ اس نے اس کو ڈی ریڈیکلائز کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ عمر پاتک ایبٹ آباد سے گرفتار ہوا۔ اسامہ بن لادن مبینہ طور پر، میں تو مبینہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش نہیں دیکھی ایبٹ آباد میں، اتنا ضرور ہے یہ دعوے کیے گئے کہ یہ اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ ہے، وہ ساری بات
لیکن اگر یقین بھی کر لیا جائے تو دیکھیں اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی، عمر پاتق کی ایبٹ آباد میں موجودگی، اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت، عمر پاتق کی ایبٹ آباد میں گرفتاری، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ اور یہ دور کون سا ہے؟ یہ دور ہے جنرل پرویز مشرف کا۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے، اگر یہ کوئی سیاسی حکومت ہوتی تو ہم کس طرح کہتے کہ جناب دیکھیں فلاں سیاستدان جو ہے وہ اس نے یہ کیا، فلاں سیاسی حکومت کے دور میں یہ ہوا۔ ان لوگوں کو پناہ تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں دی گئی، اور جس وقت اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا، جس وقت یہ عمر پاتق کو گرفتار کیا گیا، تو پاکستان میں ایک سیاسی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس وقت ان پر بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی سودے بازی کی ہے، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عمر پاتق کو بھی تو بالآخر پاکستانی ایجنسیوں نے گرفتار کیا، اور پھر آج بھی وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی پاکستانی ایجنسیوں کے پاس ہے جس نے یہ مخبری کی تھی اسامہ بن لادن کی، لیکن یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو پاکستان میں پناہ کس نے دی، وہ کون سے عوامل تھے جس کے تحت یہ لوگ، یہ دہشت گرد پاکستان میں دندناتے پھر رہے تھے، اور آج ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا عفریت جو ہے وہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ کیا اس سوال کا جواب بھی ہمیں آج ملے گا، یا اس کے لیے بھی ہمیں مزید 10-12 سال تک انتظار کرنا پڑے گا؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔